حنیف قریشی کو سن سن کر عقیدے بگاڑ لیے۔ کوئی کہتا ہے میں جنتی نہیں مانتا، کوئی کہتا ہے کچھ ہو گیا، ڈالر نہیں چلیں گے، ریال نہیں چلیں گے، مال نہیں چلے گا، عقیدہ چلے گا تو بلال کا چلے گا، عقیدہ چلے گا تو اقبال کا چلے گا، عقیدہ چلے گا تو میرے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ میں اپنے جلیل القدر علماء کا بیان اور فکر انگیز خطاب سننے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ مجھے سنتے رہتے ہو، میں ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں آپ سے مخاطب رہتا ہوں، تو باہر کے سچ تو یہ ہے کہ آج کل میں انتہائی فکر مند ہوں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا، کیا ہو گیا۔ اور الحمدللہ خطیب پاکستان، خطیب ذی شان، فصیح اللسان، بلیغ البیان، اب ایسے ایسے یہ الفاظ بول رہے تھے تو ظاہر ہے کچھ دماغوں سے اوپر سے گزر گئے ہوں گے۔ تو دوستو بہت لطف آیا کہ وقت کی جو ضرورت ہوتی ہے، نباز جو ہوتا ہے، ماشاءاللہ حضرت قبلہ علامہ احمد رضا اعظمی صاحب بھی بہت بڑے نباز ہیں، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو حضرت علامہ حافظ محمد فاروق خان سعیدی صاحب نے ایک ماشاءاللہ میدان بنایا ہے، زمین ہموار کی ہے، اور یہ تو بہت اللہ کا کرم ہے ان پر۔ تو دوستو حضرت جی میں لکھ رہا ہوں کہ عقائد اہل سنت سے انحراف کیوں، کیا بات ہے، اس پر بھی، کیا بات ہے، اور عرفان مشہدی کی بہکی باتیں، بہت خوب۔ اور میں نے تھوڑا سا اب یہاں چونکہ وقت نہیں ہے، آیت پڑھی ہے تو بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ یہ جو ابھی نعرہ لگایا گیا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ایک پنڈی کا مولوی ہے جس کو مفتی حنیف قریشی کہتے ہیں، مجھے تو مفتی کہتے ہوئے بڑی عجیب سی بات محسوس ہو رہی ہے، کہتا ہے یہ جو نعرہ لگاتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، دیکھنا ان کی منطق، ان کا فلسفہ، ان کی سوچ کیا ہے۔ یہ نعرہ لگانے والے ذرا وضاحت تو کریں، نعرہ لگانے کا مقصد کیا ہے؟ کہیں ان حدیثوں کو علامہ علی زین صاحب حالانکہ کتوں کو نہیں بنتا، کہتے ہیں کہ یہ نعرہ لگانے والے بتائیں تو صحیح کہ یہ کہیں الحسن والحسین و سیدہ شباب اہل الجنہ والی حدیثوں کو رگڑا تو نہیں لگانا چاہتے، حالانکہ کتوں کو نہیں بنتا، وہ کہاں اور یہ بات کہاں۔ اچھا اس جاہل سے کوئی پوچھے کیا صرف یہی حدیث ہے؟ امام ترمذی نے جو ابواب المناقب کے اندر فضائل میں مناقب میں جو حدیثیں بیان کی ہیں، اندھو یہ حدیث تو نظر آ گئی۔ میں الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کوئی ہم مصنوعی سید نہیں ہیں، کوئی بناوٹی سید نہیں ہیں کہ الحمدللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ سن چکے، میں نے ایک دفعہ صرف سوچا تھا یارو ہمارا عمل نہیں ہے جو سادات کا ہونا چاہیے، بس رات کو سوئے کرم ہو گیا، سبحان اللہ۔ وہ میں چونکہ بیان کر چکا، دوبارہ میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتا۔ تو بس اتنی سی بات ہے، میں سوچ میں بڑا مبتلا رہا کہ یارو ہمارا عمل وہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کی محبت ہے، لیکن میں بہت پریشان ہوا کہ ہمارے سادات کو کیا ہو گیا۔ آج تو میں اور پریشان ہوں کہ آج کے سادات کو کیا ہو گیا۔
دوستو میرے جد عمد حضرت مولا علی سے پوچھا جائے، بخاری کی حدیث ہے، حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا کہ ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کے بعد افضل ترین شخصیت کون ہے لوگوں میں؟ تو بلا تعمل فرمایا ابو بکر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی دیر نہیں کی، چونکہ وہ مانتے تھے، وہ جانتے تھے، وہ مقام پہچانتے تھے، رسول اللہ نے انہیں بتا دیا تھا۔ صرف علی علی کرنا آسان ہے، علی کا عقیدہ اپنانا آسان نہیں ہے۔ حلالی بیٹا بھی وہی ہوتا ہے جو باپ کا عقیدہ نہ چھوڑے، اور وہ صحیح عقیدہ، اور عقیدہ بھی صحیح ہو جو قرآن سے ثابت ہو، جو حضور کے فرمان۔ جی میرا ذوق کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے کہ فلاں افضل ہے، اے ناداں تیرے ذوق اور وجدان سے عقیدے نہیں بنتے، عقیدے بنتے ہیں یا قرآن سے یا حضور کے فرمان سے۔ بات سنیے، میں بات کو کلوز کرتا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں، وہ کہتے ہیں ذرا اس کی وضاحت کریں، کہتے ہیں ہم جنتی تو مانتے ہیں، تو بس کچھ جنتی ہوں گے، کچھ جنت کے مالک ہیں، سردار صرف وہی ہیں۔ ناداں سن، اگر یہ میرے آقا کی زبان سے الفاظ نکلے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ فرمائے محبوب کی زبان کے متعلق وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اگر یہ حدیث میرے آقا کی زبان سے نکلی ہے تو کیا یہ حدیث میرے آقا کی زبان سے نہیں نکلی؟ اور جس کے راوی بھی جن پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی، جن پر جرح نہیں کی جا سکتی، جن پر قدع نہیں کی جا سکتی، اگر کوئی جرح کے لیے انگلی اٹھائے گا تو ایمان سے فارغ ہوگا، کیا یہ حدیث حضرت علی المرتضیٰ سے مروی نہیں ہے کہ ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ الا النبیین والمرسلین۔ ہماری بھی کوتاہیاں ہیں، ہم بھی ایک حدیث سے ڈٹے رہے، وہی یاد کرنے سناتے رہے۔ الحمدللہ میں بہت گناہگار ہوں، بہت گناہگار ہوں، بہت روسیہ ہوں، اللہ نے جو پردے ڈال رکھے اسی طرح، لیکن الحمدللہ حلالی سے سبحان اللہ۔ الحمدللہ میرے شیخ بھی کامل ہیں، اور میرے استاذ گرامی امام قاسمی کے تو کمال میں، علم و فضل میں شک کی بھی۔ ایک دفعہ کسی نے کہہ دیا، قوال نے، علی کا پہلا نمبر، تو میرے شیخ طریقت کا شہزادہ بول اٹھا، کلب موجود ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو بند کر، علی کا پہلا نمبر نہیں ہے، صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے، یہی ہمارا عقیدہ۔ پیسے لے کر عقیدے تم گھڑ رہے ہو، اور بس کرو، خدا کے لیے آپ لوگ آوازوں پہ مرنے والے، بس کرو۔ حنیف قریشی کو سن سن کر عقیدے بگاڑ لیے۔ سنو، میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ جنت کے بڑھوں کے سردار ہیں، سوائے نبیوں کے اور سوائے رسولوں کے۔ تو دوستو، اب اگر کوئی کہے حضور نے یہ فرما دیا جنت کے نوجوانوں کے سردار تو حسنین کریمین ہیں، اور وہاں تو جنت میں سارے نوجوان ہوں گے، بوڑھا تو کوئی ہوگا نہیں، تو پھر یہ کیا مطلب ہوا؟ بہت خوب۔ وہاں تو کوئی سارے ماشاءاللہ مولانا قاسم صاحب کا تعلق 33 نالے، اور سارے 33
اللہ کرے 33 سال تو گزار جائے وہاں آرام سے۔ تو دوست سن، علماء نے اس کے بڑے جوابات دیے، لیکن بڑی خوبصورت تطبیق دی محدثین کرام نے، اساتذہ نے فرمایا ہاں ہاں جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، سب جوان ہوں گے، بڑھاپا نہیں آئے گا، لیکن بات یہ ہے کہ جو مسلمان جوانی میں فوت ہوئے ہوں گے ان کے سردار سیدنا امام حسن اور امام حسین ہوں گے، اور جو مسلمان بڑھاپے میں فوت ہوئے ہوں گے ان کے سردار سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق ہوں گے۔ سرداری وہاں بھی ہے، شرم نہیں آتی، پیسے لے کر عقیدے بگاڑ رہے ہو اور کہتے ہیں وضاحت کرو، بے شرم شرم نہیں آتی، قرآن نہیں پڑھا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب صحابہ سے حسنہ کا وعدہ فرمایا، یعنی جنت کا وعدہ فرمایا۔ کوئی کہتا ہے میں جنت ہی نہیں مانتا، کوئی کہتا ہے کچھ ہو گیا، ڈالر نہیں چلیں گے، ریال نہیں چلیں گے، مال نہیں چلے گا، عقیدہ چلے گا تو بلال کا چلے گا، عقیدہ چلے گا تو اقبال کا چلے گا، عقیدہ چلے گا تو میرے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین